نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات یہ چل رہی تھی کہ علماء کو ہر کس و ناقص کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، کہ سوال کیسا ہے اور اس کا جواب پھر اس کی طبیعت کے موافق دینا. بعض اوقات لوگ دلیل طلب کرتے ہیں کہ جی اس مسئلے کی دلیل کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے آسان بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. سب سے آسان جواب یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سود کے حرام ہونے میں کیا حکمت ہے اور فلاں کام میں کیا حکمت ہے، اللہ کا حکم ہے. آسان جواب یہی ہے. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کریں، اور بعض یہ کہتے ہیں حدیث سے ثابت کریں. تو ہمارے کہ چار چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے شریعت کے کسی بھی مسئلے کو بیان کیا جا سکتا ہے: قرآن ہے، حدیث ہے اور قیاس ائمہ ہے. اس طرح چار چیزوں کے ذریعے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس پر حضرت نے حکایت بیان فرمائی کہ مجھے اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک شخص کی داڑھ میں درد تھا. وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ اس داڑھ کو نکال دو. نہ معلوم ڈاکٹر سے کیا غلطی ہوئی کہ اس نے وہ داڑھ تو نہ نکالی، اس کے بجائے ایک اچھی داڑھ نکال دی. آج کل بھی یہی ہوتا ہے. ابھی آج کل وہ بات مشہور ہے نا کہ ایک ٹانگ کا آپریشن کرنا تھا، دوسری ٹانگ کا کر دیا. اب پورے میڈیا پر بات پھیل رہی ہے کہ جی سکھر کا اتنا بڑا نیا ہاسپٹل اور پرانا سرجن آپریشن کرنے والا آرتھوپیڈک، اور جس ٹانگ کے اندر راڈ ڈالنی تھی آپریشن کرنا تھا وہ ٹانگ چھوڑ کر صحیح ٹانگ کا آپریشن کر. تو وہی حضرت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو جس داڑھ میں تکلیف تھی اس کی بجائے اچھی داڑھ نکال دی، جس کے نکالتے ہی یہ شخص فوراً اندھا ہو گیا. کیونکہ یہ جو انسان کی داڑھیں ہیں اس کا تعلق بھی دماغ کے ساتھ ہے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ بولے کہ میں افسوس کرتا ہوں. یعنی بات یہ چل رہی تھی کہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی پر بھی معافی نہیں مانگتا، اور نیا طریقہ یہ ایجاد کیا ہے کہ بس مجھے افسوس ہے. حالانکہ افسوس کہنے سے معافی نہیں ہوتی. معافی کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں. اب افسوس کا اظہار کرنے میں اپنی غلطی کا اقرار نہیں ہے، اور اس کا جو منشا ہے وہ کبر ہے، تکبر ہے، کہ اب ہماری انا جو ہے وہ پامال نہ ہو. اگر غلطی کا اقرار کرے، معافی مانگے تو اپنی انا پامال ہوتی ہے. تو وہ بولے کہ میں افسوس کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. اب اس غریب کی تو آنکھ گئی اور انہوں نے افسوس کر کے بزوم میں خود اس کی تلافی کر دی. پھر غضب یہ ہے کہ افسوس بھی دل سے نہیں کرتے، ان کا لہجہ افسوس میں بھی ایسا ہوتا ہے جس سے فرعونیت ٹپکتی ہے. فرعونیت ٹپکتی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹیسٹ کیا وہاں کراچی کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے، اور اس میں لبے کو زخمی کر دیا. اور جب اس کو کہا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، کہتا ہے یہ تو پارٹ آف پیکج، یہ تو پیکج کا حصہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایسی بے حسی، ایسی سنگ دلی کہ مریض کا اتنا بڑا نقصان کر دیا، اور اوپر سے کہتے ہیں یہ تو پارٹ آف پیکج ہے، پیکج کا حصہ ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا. وہی سنگ دلی بات، سنگ دلی، سختی دل کی. کانپور میں ایک طالب علم نے ایک مدرس کی شان میں گستاخی کی تھی. مقدمہ میرے پاس آیا. میں نے اس سے کہا کہ استاد سے معافی مانگو ورنہ تم کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا. وہ معافی چاہنے پر راضی ہوا،
مگر معافی چاہنے کی صورت یہ تھی کہ آپ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے تن کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ کمر کے پیچھے اور سیدھے تن کر کھڑے ہو گئے، اور زبان سے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے یہ صورت دیکھ کر غصہ آ گیا، میں نے دو تین تماچے لگائے کہ گستاخ یہ طریقہ ہوتا ہے معافی چاہنے کا؟ ارے آگے ہاتھ جوڑ، پیر پکڑ، ورنہ ابھی مدرسے سے نکال دوں گا۔ یہ آج کل کی تہذیب کا اثر ہے کہ معافی بھی مانگ رہے ہیں، اس کے اندر بھی اکڑ ہے، کوئی فرعونیت کا انداز ہے۔ یہ آج کل کی تہذیب کا اثر ہے، جو افسوس ہے کہ طلباء اور علماء بھی سرائیت کر گیا۔ معافی اس طرح چاہتے ہیں کہ جس میں ندامت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خیر، یہ تو استدرادن ذکر آ گیا تھا۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ آج کل لوگوں میں یہ خبط ہے کہ ہر چیز کو قرآن میں ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ ایک قصہ یاد آیا کہ اہل سائنس نے یہ تحقیق کیا ہے کہ انسان کی منی میں ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، اس سے حمل قرار پاتا ہے۔ ایک صاحب کو اس کی فکر ہوئی کہ قرآن سے اس مسئلے کو ثابت کیا جائے کہ سائنس والوں کی تحقیق تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو یقیناً صحیح ہے ہی، بس کسی طرح اس کو قرآن میں ٹھونسنا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ غرض انہوں نے کھینچ تان کر اس کو قرآن سے ثابت کیا۔ اب سنیے کہ کیا خوبصورت استدلال ہے۔ آپ نے اس آیت سے ثبوت دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون بستہ سے۔ علق کے معنی لغت میں خون بستہ کے ہیں، اور جونک کو بھی علق کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تفسیر کی کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو جونک سے۔ کیا واہیات ہے! بھلا ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اس تفسیر سے سائنس کا مسئلہ کیوں کر ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ تو اسی کے قائل نہیں ہیں کہ انسان کی منی میں جونک ہوتی ہے، وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ ہاں، اس پر ایک حاشیہ اور لگانا چاہیے کہ جونک سے مراد وہ نہیں جسے عام لوگ جونک کہتے ہیں، بلکہ مطلق کیڑا مراد ہے۔ بس یہ تفسیر کر کے وہ صاحب خود ہی اپنے جی میں خوش ہوئے ہو لیے ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرز میں شریعت کی کس قدر تحریف لازم آتی ہے کہ اس کے سارے معانی کو بدلنا، اور اس سے احتراز کس قدر ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسے مسائل کا ثبوت قرآن سے مانگے تو اس سے صاف کہہ دینا چاہیے کہ قرآن علم تشریح کی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح جب کسی چیز کے حرام ہونے کی وجہ دریافت کی جائے تو بس یہی جواب دیا جائے کہ خدا نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بس خواہ مخواہ اپنی طرف سے علتیں نہ گھڑنا چاہیے۔ بعض لوگ کلم الناس علی قد عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے اندازے سے کلام کرو، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں اس کا امر ہے کہ لوگوں کی عقل کے اندازے سے کلام کیا کرو۔ اور جب آج کل طبائع کا حال یہ ہے کہ بدون عقلی علت معلوم کیے ان کو تسلی نہیں ہوتی، تو ہم کو اسی طرز سے کلام کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے سامنے، ایک ان پڑھ ہے، ایک عام آدمی ہے، کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو عام لوگوں کے سامنے ایسی تدقیقات اور باریک باریک مضامین نہ بیان کرو جو اس کی عقل سے بھی اوپر ہو۔ اب سامنے والے کی دیکھ کے اس کی عقل کے مطابق کلام کرو کہ وہ کس طرح آسان پیرائے میں بات کو سمجھے گا۔ تو باریک باریک مضامین بیان نہ کرو جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے مذاق فاسد کی رعایت کیا کرو۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ امور محرمہ کی علت واضح اور سہل کون سی ہے اور باریک اور دقیق کون سی ہے۔ ظاہر ہے کہ جواب سب سے زیادہ سہل یہی ہے کہ خدا تعالی نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے ایسا کرنا گناہ ہے۔ اور جو علتیں اور حکمتیں آپ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، در حقیقت وہی عوام کی عقول سے باہر ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی میری ہی تائید ہوتی ہے، رہا یہ کہ عوام کی
اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی تو آپ اس کی تسلی کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کہیں جی عوام لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی اس بات سے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو آپ اس کی تسلی کے ذمہ دار نہیں۔ آپ کو وہی جواب دینا چاہیے جو اصلی اور حقیقی جواب ہے کہ خدا نے ہم کو اس سے منع کیا ہے، اور یہ ایسا جواب ہے کہ قیامت تک اس پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ اور اگر عقلی جواب دینے کا ایسا ہی شوق ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس حقیقی جواب کو بیان کر دو، پہلے وہ جواب بیان کر دو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، اور کہہ دو کہ جواب اصلی تو یہی ہے جو ہم نے بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے، جواب اصلی تو یہی ہے۔ پھر اس کے بعد تبرعاً عقلی جواب بھی بیان کر دو تاکہ اگر اس پر کوئی جرح کر دے تو پہلا جواب تو جرح سے سالم رہے گا اور حکم شرعی کا مدار آپ کی بیان کردہ علت پر تو نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا، اتفاق سے ایک جنٹل مین صاحب بھی گاڑی میں اسی درجے میں رونق افروز تھے۔ ایک اسٹیشن پر پہنچ کر ان کا ایک ملازم ایک کتا ان کے سپرد کر گیا جس کو انہوں نے ایک سیٹ کے ساتھ باندھ دیا، سیٹ کے نیچے کسی سریے وغیرہ سے تو باندھ دیا۔ جب گاڑی چلی تو میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ شریعت نے کتا پالنے سے کیوں منع کیا ہے، حالانکہ اس میں ایسے ایسے کمالات ہیں، اور انہوں نے اس کے وہ کمالات بیان کیے جو خود آقا صاحب میں بھی نہیں تھے، وہ کتے کے کمالات بیان کیے۔ میں نے کہا کہ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب عام اور ایک جواب خاص۔ جواب عام تو یہ ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ عام جواب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، اس لیے ہم کو اس کی تلاش کی ضرورت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیوں منع کیا ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ ساکت ہو گئے، مگر ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس جواب سے ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر کہنے لگے کہ میں خاص جواب سننے کا بھی مشتاق ہوں۔ میں نے کہا کہ خاص جواب یہ ہے کہ کتے میں جہاں بہت سے کمالات ہیں وہاں اس میں ایک عیب بھی اتنا بڑا ہے کہ جس نے اس کے سارے کمالات کو دھو دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہے، کتے میں قومی ہمدردی نہیں ہے۔ اپنے آقا کے ساتھ چاہے کیسا ہی وفادار ہو مگر اپنی قوم سے اس کو ایسی نفرت ہے کہ جہاں دوسرا کتا اس کو نظر پڑا یہ اس کو پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ بس جس میں قومی ہمدردی نہیں وہ پاس رکھنے کے قابل نہیں، جس میں قومی ہمدردی نہیں تو پاس رکھنے کے قابل نہیں۔ یہ جواب چونکہ ان کے مذاق کے موافق تھا، کیونکہ یہ لوگ قومی ہمدردی کا سبق رات دن رٹا کرتے ہیں، وہ اس پر عمل کی توفیق نہ ہو، اس جواب سے پھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ بس جواب یہ ہے، حالانکہ یہ جواب کچھ بھی نہیں، محض لطیفہ ہے۔ پھر بریلی میں نے ایک تحصیلدار صاحب سے سنا کہ علی گڑھ کالج میں اس جواب کا بڑا چرچا ہے کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہے، علی گڑھ کالج تک یہ بات پہنچ گئی، یونیورسٹی تک، اور اس کا بڑا چرچا ہے، اور طلبہ کہتے ہیں کہ واقعی امت کو ایسے علماء کی ضرورت ہے، اور حضرت کہتے ہیں کہ جواب لطیفہ تھا۔ اب اس لطیفہ جواب کو کہتے ہیں کہ امت کو ایسے علماء کی ضرورت ہے جو ایسی تحقیقات بیان کر سکیں ڈلے پتھر۔ میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ اس جواب سے خوش ہوں گے، ورنہ ہمارے نزدیک یہ جواب خاک بھی نہیں ہے۔ میں اس جواب پر خود جرح کرتا ہوں، یعنی جو اپنا جواب دیا میں خود اس پہ جرح کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک کتا جو دوسرے کو دیکھ کر بھونکتا ہے تو غور کرنا چاہیے کہ اس کا منشا کیا ہے، آیا اس کا سبب اپنی قوم سے بے وفائی ہے یا آقا کی وفاداری؟ سو بظاہر آقا کی وفاداری اس کا سبب ہے، وہ یہ سمجھ کر اس پر بھونکتا ہے
کہ یہ میرے آقا کا دشمن ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص کے گھر میں 10 کتے پلے ہوئے ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر نہیں بھونکتے بلکہ ہمیشہ اجنبی کتے پر بھونکتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب تک کہ مالک اس کو روک نہ دے، اور جہاں اس نے روکا یعنی مالک نے روکا فوراً خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اب سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے مالک کا دشمن نہیں ہے، اسے اس سے کچھ خوف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مالک کے پیروں میں آ کر لپٹ جاتا ہے اور ایسی خوشامدیں کرتا ہے جیسے کوئی بہت ہی بڑا عاشق ہو، حتیٰ کہ اس کی اس محبت سے طبیعت گھبرانے لگتی ہے۔ کتے کی دشمنی بھی بری اور زیادہ دوستی بھی بری۔ لیجئے جس جواب پر یہ لوگ اتنے خوش تھے کہ اس کے اندر قومی ہمدردی نہیں ہے، تو جس جواب پر یہ لوگ اتنے خوش تھے اس کو میں نے خود ہی مجروح کر دیا، جرح کر کے اس کو مجروح کر دیا، بخلاف پہلے جواب کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے پالنے سے منع کیا ہے۔ اس جواب پر کوئی جرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کوئی اگر ہم سے یہ پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم کو ہم سے اس سوال کا کوئی حق نہیں۔ یہ سوال اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لینا۔ ایک جج کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے اور وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس سے یہ سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں کہ یہ قانون کیوں وضع ہوا، یہ قانون کیوں وضع ہوا۔ اور اگر کوئی ایسا بیہودہ سوال کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عالم قانون ہوں، واضح قانون نہیں ہوں، قانون کا جاننے والا ہوں، قانون کا بنانے والا نہیں ہوں، عالم قانون ہوں، واضح قانون نہیں ہوں۔ یہ سوال تم کو پارلیمنٹ یا مجلس اذعان قانون سے کرنا چاہیے جنہوں نے یہ قانون وضع کیا ہے۔ اور جج کے اس جواب کو تمام عقلاء معقول سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہی جواب اگر علماء دیں تو وہ معقول نہ ہو، ان پر جرح و قدح کیوں کی جاتی ہے؟ علماء نے اس کا کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم واضح قانون ہیں، بلکہ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہم صرف قانون کے جاننے والے ہیں۔ ہم سے یہ سوال تم کر سکتے ہو کہ یہ قانون کہاں ہے؟ ہم تم کو قرآن یا حدیث یا فقہ میں وہ قانون دکھلا دیں گے، باقی وضع قانون کی علت کو ہم نہیں جانتے۔ یہ سوال واضح قانون سے کرو، اور واضح قانون حق تعالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح قانون نہیں ہے۔ آپ بھی صرف مبلغ ہیں، اور آپ کی تو یہ شان ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ آپ کا فرمان فرمودہ خدا ہے، اگرچہ وہ فرمان ایک اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علماء کی یہ حالت ہے، در پس آئینہ توتی صفتم داشتہ ان آنچ استاد ازل گفت بگومی گویم، کہ پس پردہ مجھے طوطی کی طرح بٹھا دیا ہے، جو حکم استاد ازل سے ملا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ کہلوا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے یہ معنی نہیں کہ ان احکام میں حکمت نہیں ہے، حکمت ہے اور ضرور ہے، اور بعض کو علماء جانتے بھی ہیں، مگر یہ کیا ضرور ہے کہ تم کو بھی بتلا دیں۔ ہمارے پاس گنی ہے مگر ہم تم کو نہیں دیتے، سونے کا سکہ گنی، کسی کا کیا اجارہ ہے؟ غرض ہم واضح قانون نہیں ہیں جو قانون کی علت بتلانا ہمارے ذمہ ضروری ہو۔ ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ خدا تعالی نے سود کو حرام کیا ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ اور اگر سوال یہ کرو کہ کہاں حرام ہے، اس کا جواب البتہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم کہہ دیں گے کہ حق تعالی نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالی نے بیع حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ میں اوپر یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے سود کے حرام ہونے کی علت یہ سمجھی کہ اس میں بے مروتی ہے، سو یہ علت نہیں، کیونکہ اس طرح تو ہر تجارت میں بے مروتی ثابت ہو سکتی ہے کہ تجارت میں بھی نفع لیا جاتا ہے، بلکہ اصل علت وہی ہے جو میں نے بتلائی
بعض لوگ اپنی طرف سے احکام کی علتیں تراش کر غلے کی تجارت کو حرام سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ غلے کی تجارت ویسی ہی ہے جیسے اور چیزوں کی تجارت، اس میں کچھ حرج نہیں۔ رہا یہ کہ اس میں گرانی کا انتظار ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ گرانی کا طبعی انتظار ہونے میں بھی کچھ مذائقہ نہیں۔ ہاں، زیادہ گرانی کی دعا مانگنا یا تمنا کرنا برا ہے کہ مہنگائی ہو جائے، دام بڑھ جائے، ہمیں نفع زیادہ ہو جائے۔ باقی اپنے نفع کی دعا کرنا یہ جائز ہے، وہ اس میں گرانی کی تمنا بھی لازم آتی ہے۔ اور فقہا نے جو احتکاز کو منع کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قحط کے زمانے میں غلے کا روکنا، یعنی ایسے سامان کا روکنا کہ جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ احتکاز ہے۔ تو قحط کے زمانے میں غلے کا روکنا، جبکہ بستی میں غلہ ملتا ہی نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف ہونے لگے، اس وقت حرام ہے۔ اور اگر دکانوں پر غلہ ملتا ہو تو روکنا حرام نہیں۔ غرض یہ جو مشہور ہے کہ نفع کی امید میں بھی غلے کا روکنا حرام ہے، یہ صحیح نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے علتیں گھڑ گھڑ کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے غلے کی تجارت بالکل نکل گئی اور ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ گئی، کہ اس کو کہ حلال کو حرام جب کہا مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا۔ اگر آج وہ مسلمانوں کے ہاتھ غلہ بیچنا موقوف کر دیں تو وہ نہایت پریشان ہو جائیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر شہر اور گاؤں اور قصبے میں غلے کی تجارت کرنے والے مسلمان بھی ہونے چاہیے، تاکہ کسی وقت مسلمانوں کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ غرض اسی حکمت و حلت کا اول تو علماء ہی کو معلوم ہونا ضروری نہیں، پھر اگر معلوم بھی ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں بتلاتے۔ بھلا اگر تم ڈاکخانے میں جا کر بابو سے یہ پوچھو کہ ایک تولے کا محصول کیا ہے، ایک تولہ وزن کا اگر ہم پارسل کرانا چاہیں تو اس کا محصول کیا ہے، کتنا ٹکٹ لگے گا، پھر تم اس سے یہ سوال کرو، وہ کہے کہ جی 3 پیسے محصول ہے، تو تم اس سے یہ سوال کرو کہ 3 پیسے محصول ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہے گا اس کے جواب میں کہ صاحب میں قانون کے مطابق کام کرنے والا ہوں، اگر تم 3 پیسے سے کم کا ٹکٹ لگاؤ گے تو وہ لفافے کو تو میں لفافے کو بیرنگ کر دوں گا، آگے میں کچھ نہیں جانتا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم میرے کہنے کا اعتبار تم کو نہ ہو تو میں تم کو فوراً ڈاک کے قواعد کی کتاب میں دکھلا سکتا ہوں کہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ ایک تولے کا محصول وہی ہے جو میں نے بتلایا ہے، اس سے زیادہ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ افسوس ہے کہ ڈاکخانے کا بابو یہ جواب دے دے تو سب اس کو تسلیم کر لیں، اور علماء کے ایسے ہی جواب کو تسلیم نہ کیا جائے۔ آخر دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ مگر آج کل تو ہر شخص دین کے بارے میں اپنے کو مجتہد سمجھتا ہے اور اپنی عقل سے علتیں گھڑ کر ان پر احکام کا مدار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بعض کا مقولہ سنا گیا کہ نماز کے لیے وضو اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ اہل عرب اونٹوں کے چرانے والے وحشی لوگ تھے، ان کے منہ پر غبار اور ہاتھ پیر پر پیشاب کے چھینٹے بھی پڑتے تھے، اس لیے ان کو حکم کیا گیا کہ نماز سے پہلے وضو کیا کرو۔ چنانچہ وضو میں انہی اعضاء کا دھونا فرض کیا گیا جو اکثر کام کاج میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ باقی ہم لوگ تو مہذب ہیں، اکثر اوقات دستانہ اور موزے چڑھائے رہتے ہیں، کہ شیشے دار مکانوں میں رہتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ پیروں پر تو گرد پہنچتی ہی نہیں، اس لیے ہم پر وضو فرض نہیں۔ اب یہ دلیل نکال لی۔ یہ دلیل ویسے ہی ہے جیسے ایک سرحدی پٹھان نے بیان کی تھی کہ ایک سرحدی ریل سے اترا تو اس کی بغل میں 2 من کا ایک بورا بھی تھا، جس کی بلٹی اس نے کچھ نہ کرائی تھی، 2 من کا بورا اٹھایا ہوا اور بلٹی نہیں کرائی، یعنی ریل میں جب سوار ہوا اس کا وزن کرا کے اس کے پیسے نہیں دیے۔ جب ٹکٹ دینے لگا تو بابو نے کہا کہ اس بورے کی بلٹی لاؤ، کہنے لگا بلٹی کیا ہوتا ہے؟ بابو نے کہا کہ اس سامان کا ٹکٹ، اس نے پھر وہی ٹکٹ دکھا دیا جو پہلے دکھایا تھا۔ تو بابو نے کہا کہ یہ تو تمہارا ٹکٹ ہے، اس کا ٹکٹ لاؤ سامان کا۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہی ٹکٹ ہمارا ہے اور یہی ٹکٹ اس کا ہے۔
بابو نے کہا کہ 15 سیر سے زیادہ سامان کے لیے دوسرا ٹکٹ ہونا چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہی 15 سیر ہے۔ ریلوے نے 15 سیر کا جو قانون مقرر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر سامان آدمی بلا تکلف خود اٹھا سکے وہ معاف ہے، اور ہندوستانی آدمی 15 سیر ہی اٹھا سکتا ہے، اس لیے اس نے 15 سیر لکھ دیا، اور ہم 2 من اٹھا سکتے ہیں، اس لیے ہمارا یہی 15 سیر ہے۔ ابھی اس نے تعویل کر لی۔ تو کیا اس جواب کو ریل بابو تسلیم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ یہی کہے گا کہ ہم قانون کا راز کچھ نہیں جانتے، ہمارے پاس کتاب میں یہی قانون لکھا ہوا ہے کہ 15 سیر سے جو زیادہ ہو اس کی بلٹی ہونا چاہیے، جس میں ہندوستانی اور کابلی کی کوئی تخصیص یا استثناء نہیں، اور اس کے اس جواب کو تمام مہذب لوگ مانیں گے۔ اسی طرح ہم اس دلیل کے جواب میں کہتے ہیں کہ حق تعالی نے وضو کو فرض کیا ہے، جس میں مہذب اور دیہاتی کا کوئی فرق نہیں، اس لیے وضو ہر شخص پر فرض ہے۔ ہم تم کو قرآن میں عام حکم دکھلا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم کو خبر نہیں کہ اس حکم کی علت کیا ہے۔ یہ مضمون اس پر بیان ہوا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرر سے بچنے کے لیے یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے تعویذ وغیرہ کرنا مطلقاً جائز ہے، خواہ اس میں شیاطین ہی سے استعانت ہو۔ یہ بالکل غلط ہے، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دنیاوی مضرت کا اعتبار نہیں، اصل مضرت حق تعالی کی ناراضی ہے، مگر اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کر لیا کہ ابھی حق تعالی سے ملاقات تھوڑا ہی ہو رہی ہے، گناہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے، گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں گے، پھر پاک صاف ہو کر حق تعالی سے مل لیں گے۔ میں کہتا ہوں اول تو حق تعالی سے ملنے کا کسی کو وقت معلوم نہیں، شاید ہم ہی نفس واپسی بود کہ شاید یہی آخری سانس ہو، اور اگر تم کو ایسا ہی زندگی پر بھروسہ ہے تو پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ تو توبہ کے سہارے گناہ کا ارتکاب کیا جائے۔ اس کی تو وہی بعین ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی تریاق کے بھروسے سنکھیا کھانا چاہے، یا منتر جاننے کی وجہ سے سانپ سے کٹوانا چاہے کہ زہر کھا کر تریاق کھا لوں گا، یا سانپ کے کاٹنے کے بعد منتر سے جھاڑ لوں گا، تو کیا جو لوگ توبہ کے بھروسے گناہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علاوہ اس کے حق تعالی کے ساتھ محبت کا بھی تو تعلق ہے، تو کیا اس کا یہی مقتضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمين برحمتك يا